السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہمارے چینل اسکول ایجوکیشن میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دوستوں، آج کی ہماری کلاس ہے سائیکالوجی پارٹ 2۔ دوستوں، جس نے پارٹ 1 نہیں دیکھا وہ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ نفسیات ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں کوئی بھی چیپٹر ہو شروع سے آخر تک کنٹینیو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم بیچ میں سے پڑھیں گے تو کیا ہے، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دوستوں، ایک بات یاد رکھیں، نفسیات کے اندر زیادہ سے زیادہ الفاظ انگریزی کے اندر ہی یاد رکھیں، کیونکہ اس سے ایگزام کے اندر کنفیوژن نہیں ہوگا۔ اگر آپ صرف اردو کے الفاظ یاد کر جائیں گے تو ٹرانسلیشن میں ایک مرتبہ کیا ہے، ٹرمینالوجی چینج ہو جاتی، جس کی وجہ سے آپ کو ایگزام کے اندر کیا ہے کنفیوژن پیدا ہوتا۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ انگلش ورڈز کو یاد رکھیں سائیکالوجی کے، کیونکہ اس سے ایگزام کے اندر آپ کو آسانی ہوگی۔ دوستوں، آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کر دبا کر نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں، تاکہ جب بھی ویڈیو آئے آپ کو فوراً پتہ چل جائے۔ دوستوں، آج کی اس کلاس میں اسکولس آف سائیکالوجی پڑھیں گے، جس کو نفسیات کے مدارس کہتے ہیں۔ اسکول مطلب یہاں پر ایک ادارہ نہیں، جس طرح سے اسکولس ہوتے ہیں اس طرح کا ادارہ نہیں، بلکہ اسکول مطلب ایک ہی خیال رکھنے والے ماہر نفسیات کے ایک گروپ کو کیا ہے، ایک اسکول کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مختلف ماہر نفسیات نے علم نفسیات کے متعلق مختلف خیالات پیش کیے۔ چند ماہر نفسیات نے علم نفسیات کو روح کا مطالعہ کرنے والا علم کہا، چند ماہر نفسیات نے شعور کا مطالعہ کرنے والا علم کہا، اور چند ماہر نفسیات نے دماغ کا مطالعہ کرنے والا علم کہا۔ اس طرح چند ماہر نفسیات نے کہا ہے انسان کا برتاؤ کا مطالعہ کرنے والا علم کیا ہے، علم نفسیات ہے کہا۔ اس طرح مختلف خیالات رکھنے والے کیا ہے، مختلف ماہر نفسیات تھے۔ ایک ہی خیال رکھنے والے ماہر نفسیات کے ایک گروپ کو کیا ہے، ایک اسکول کہا جاتا ہے۔ اس طرح مختلف ماہر نفسیات کے مختلف گروپس کو ملا کر ہر ایک گروپ کو اسکول کہا جاتا ہے، اور ہر ایک کیا ہے اسکول کو ایک نام دیا گیا۔ ایسے بہت سارے اسکولس ہیں، ان میں سے جو اہم ہیں وہ یہ 6 ہیں، جیسے اسٹرکچرلزم، فنکشنلزم، بیہیویئرزم، گیسٹالٹ سائیکالوجی، سائیکو انالیسس اور ہیومنسٹک سائیکالوجی۔ ان کے بارے میں آج ہم تفصیل سے پڑھیں گے، جس کو انگریزی میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ گروپ آف سائیکالوجسٹ ہو ہیونگ سملر ویو پوائنٹس، سملر اپروچز ٹو اسٹڈی ہیومن مائنڈ اینڈ بیہیویئر، یعنی ماہر نفسیات کا وہ گروہ جو ایک جیسے نقطہ نظر رکھتا ہے، یا انسانی دماغ اور برتاؤ کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک ہی خیال رکھنے والے ماہر نفسیات کے ایک گروپ کو ایک اسکول کہتے ہیں۔ اسٹرکچرلزم کے دور کی شروعات جرمنی میں ہوئی۔ اسٹرکچرلزم کے بانی ولیم وونٹ ہیں۔ ماہر نفسیات ٹیشنر کے تصورات اسٹرکچرلزم میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ٹیشنر نے امریکہ میں کارنیل یونیورسٹی کو قائم کیا۔ اسٹرکچرلزم میں انسانی شعور کی تشریح کرتے ہوئے دماغ کی تشکیل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اسٹرکچرلزم میں اسٹرکچر آف مائنڈ کے متعلق پڑھا جاتا ہے، یعنی دماغی ساخت اور ان کے حصوں کے متعلق کیا ہے، اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے، اور اس میں شعور کی تشریح کی جاتی ہے۔ انسانی دماغ کی ساخت میں کئی حصے ہوتے ہیں۔ ٹیشنر کے مطابق دماغ کی ساخت میں 3 اہم حصے ہیں، ایک احساس، دوسرا جذبات، تیسرا خیالات، جس کو انگریزی میں سینسیشنز، فیلنگز اور امیجینیشنز کہتے ہیں۔ ان کی تشریح کے لیے ولیم وونٹ نے انٹراسپیکشن میتھڈ کا استعمال کیا۔ انٹراسپیکشن میتھڈ یعنی مطالعہ باطن، اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے خودی کا مطالعہ، یعنی انسان خود اپنے خیالات اور جذبات، اپنے فیلنگز کا کیا ہے خود مطالعہ کرتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے۔
جس کو مطالعہ باطن یا انٹراسپیکشن میتھڈ کہتے ہیں، جس کو ولیم وونٹ نے پیش کیا۔ ولیم وونٹ نے دماغی ساخت اور شعور کی تشریح کے لیے مطالعہ باطن کو استعمال کیا۔ مطالعہ باطن کو انگریزی میں انٹراسپیکشن میتھڈ کہتے ہیں۔ مطالعہ باطن بچوں، جانوروں اور ذہنی معذور انسانوں کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ بچے، جانور اور ذہنی معذور اپنے خود کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ فنکشنلزم کا دور 1890 میں شروع ہوا۔ فنکشنلزم کے بانی ہارورڈ یونیورسٹی کے ولیم جیمس ہیں۔ ولیم جیمس کو فرسٹ امریکن سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں۔ ولیم جیمس بابا جدید نفسیات ہیں، یعنی ان کو فادر آف ماڈرن سائیکالوجی بھی کہتے ہیں۔ مشہور کتاب پرنسپلز آف سائیکالوجی کے مصنف ولیم جیمس ہیں۔ اسٹرکچرلزم میں اسٹرکچر یعنی ساخت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ فنکشنلزم میں اس کے مخالف عمل کو اہمیت دی جاتی ہے، یعنی اسٹرکچرلزم میں دماغ کی ساخت کو اہمیت دی جاتی ہے اور فنکشنلزم میں دماغ کے عمل کو اہمیت دی جاتی ہے۔ جس طرح اسٹرکچرلزم میں اسٹرکچر آف مائنڈ اور شعور کی تشریح کے لیے انٹراسپیکشن میتھڈ استعمال کیا گیا، اسی طرح فنکشنلزم کے اندر دماغ سے ہونے والے افعال کے متعلق مطالعہ کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹل میتھڈ کو استعمال کیا گیا۔ فنکشنلزم کے ماننے والے ماہر نفسیات کا خیال ہے کہ فنکشن آف دا مائنڈ از مور امپورٹنٹ ریدر دین اسٹرکچر اور رول از امپورٹنٹ دین کمپوننٹ۔ جان ڈیوی، تھارنڈائک، ہارویکر، کیٹل فنکشنلزم کی حمایت کرنے والے ماہر نفسیات دان ہیں۔ تعلیمی میدان میں عمل کے ذریعے اکتساب یعنی لرننگ بائی ڈوئنگ کا تصور فنکشنلزم کی پیشکش ہے۔ طالب علم مرکوز تعلیم یعنی چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن بھی فنکشنلزم کی ہی دین ہے۔ منزل بالا دونوں پیشکش موجودہ مدرسوں کے تعلیمی نصاب میں شامل ہیں۔ بیہیویئرزم کا دور 1913 میں شروع ہوا۔ بیہیویئرزم کے بانی امریکہ کے ماہر نفسیات جے بی واٹسن ہیں، اس لیے واٹسن کو فادر آف بیہیویئرزم بھی کہتے ہیں۔ بی ایف اسکنر، ایوان پاولو اور ٹولمین کرداریت یعنی بیہیویئرزم کی حمایت کرنے والے ماہر نفسیات ہیں۔ انہوں نے اسٹرکچرلزم اور فنکشنلزم کی مخالفت کرتے ہوئے کرداریت یعنی بیہیویئرزم کو پیش کیا۔ واٹسن کے مطابق پیدائش کے وقت بچے کا دماغ ایک سفید تختی کی طرح ہوتا ہے، جس کو واٹسن نے ٹیبولا رسا کا نام دیا۔ دوستوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے ایگزامز کے اندر اس کو پوچھا گیا ہے۔ ٹائپس آف بیہیویئرزم، کرداریت کے اقسام۔ کرداریت کے اقسام دو طرح کے ہیں۔ واٹسن نے توارث کے مقابلے میں ماحول کو اہمیت دی، جس کو میتھڈالوجیکل بیہیویئر کہتے ہیں۔ اس کے مخالف اسکنر بھی ایک کرداریت پسند ماہر نفسیات ہیں۔ ان کے مطابق برتاؤ پر ماحول کے ساتھ ساتھ توارث کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اس کو ریڈیکل بیہیویئرزم کہتے ہیں۔ دونوں ہی کرداریت پسند
ماہر نفسیات ہیں، لیکن واٹسن نے صرف ماحول کو اہمیت دی، لیکن اسکنر نے ماحول کے ساتھ ساتھ تواریخ کو بھی اہمیت دی۔ کرداریت یعنی بیہیویئرزم سے تعلیمی میدان میں ایک نیا طریقہ ایجاد ہوا جس کو پروگرام لرننگ کہتے ہیں۔ پروگرام لرننگ میں بچہ ماحول کی مدد سے کچھ سیکھتا ہے۔ پروگرام لرننگ میں طالب علم کا رول حقیقی اور مدرسے کا رول برائے نام ہوتا ہے۔ کرداریت پسند ماہر نفسیات برتاؤ کے مطالعے کے لیے ایکسپیریمنٹل اینڈ کنٹرولڈ آبزرویشن کے طریقے کو استعمال کیا۔ گیسٹالٹ سائیکالوجی۔ گیسٹالٹ سائیکالوجی کو جرمنی کے ماہر نفسیات ورتھمر، کوہلر، کوفکا اور کرٹ لیون نے پیش کیا۔ ورتھمر کو فادر آف گیسٹالٹ سائیکالوجی کہتے ہیں۔ گیسٹالٹ ایک جرمن لفظ ہے جس کے معنی نمونے یا شکل یا ساخت کے ہیں۔ گیسٹالٹ سائیکالوجی کو ماننے والے ماہر نفسیات نے کہا، "We see things as a whole. The whole is greater than sum of its parts." بصیرتی اکتساب یعنی انسائٹ فل لرننگ کی بنیاد گیسٹالٹزم سے حاصل ہوئی۔ کوہلر نے ایک چمپانزی پر تجربہ کیا جس کا نام سلطان تھا۔ کرٹ لیون نے ایک الگ نظریہ پیش کیا جس کا نام ساختی نظریہ ہے۔ ساختی نظریے کو انگریزی میں فیلڈ تھیوری کہتے ہیں۔ گیسٹالٹ سائیکالوجی کے مطابق کسی مسئلے کو علیحدہ علیحدہ حصوں میں دیکھنے کے بجائے اس مسئلے کو مکمل جائزہ لے کر حل تلاش کرنا بہتر ہے۔ سائیکو انالیسس۔ اس اسکول کے بانی آسٹریا کے سگمنڈ فرائڈ تھے۔ تحلیل لمسی یعنی سائیکو انالیسس کے مطابق انسان کا برتاؤ اس کے دماغ کے لاشعور حصے میں بھری سوچ پر برقرار رہتا ہے۔ یعنی سگمنڈ فرائڈ کے مطابق انسان کا جو بھی برتاؤ رہتا وہ اس کے لاشعور یعنی انکانشیسنس میں بھری سوچ پر برقرار رہتا ہے۔ سگمنڈ فرائڈ کے مطابق مشہور کتاب انٹرپریٹیشنز آف ڈریمز کے مصنف سگمنڈ فرائڈ ہیں۔ لیولز آف مائنڈ۔ سگمنڈ فرائڈ نے انسانی دماغ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جس کو شعور، تحت شعور، لاشعور کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں کانشیسنس، سب کانشیسنس اور ان کانشیسنس کہتے ہیں۔ شعور یعنی اویئرنیس، یعنی جس وقت جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے نظروں کے سامنے ہوتا ہے وہ کیا ہے، شعور کہلاتا ہے۔ جیسے آپ کلاس سن رہے ہیں، میں کلاس بول رہا ہوں، یہ سب کیا ہے، اس شعور میں ہوتا ہے۔ تحت شعور یا سب کانشیس سے مراد کہ چند چیزیں کیا ہمیں 24 گھنٹے یاد نہیں رہتی، کیا اس کی ضرورت پر کیا ہے وہ ہمیں یاد آتے ہیں، جیسے کہ موبائل نمبر ہے، وہ ہمارے شعور میں تو رہتا ہے لیکن وہ تحت شعور میں رہتا ہے۔ جب ہم سے کوئی موبائل نمبر پوچھتا ہے تو کیا ہے وہ ہمارے شعور میں آتا ہے۔ انکانشیسنس یا لاشعور میں سے مراد ایسے خیالات، جذبات، احساسات جو کیا ہے انسان یاد کرنا نہیں چاہتا، زبردستی بھلانا چاہتا ہے، اس کو کیا ہے اپنے انکانشیسنس میں ڈھکیل دیتا ہے۔ اب سگمنڈ فرائڈ کے مطابق سائیکو انالیسس اسکول میں سگمنڈ فرائڈ کا یہی کہنا ہے
کہ یہی لاشعور میں موجود خیالات اور جذبات احساسات پر ہی انسانی برتاؤ منحصر ہوتا ہے۔ میتھڈس: سگمنڈ فرائیڈ نے اسٹڈی آف انکانشیسنس مائنڈ یعنی لاشعوری دماغ میں بھری ہوئی سوچ کو ظاہر کرنے کے لیے 3 طریقوں کو ایجاد کیا۔ ایک ڈریم انالیسس، دوسرا فری ایسوسیشن، تیسرا ہپنوسس۔ ایلیمنٹس آف مائنڈ: سگمنڈ فرائیڈ نے انسان کی شخصیت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک اِڈ، دوسرا ایگو، تیسرا سپر ایگو۔ اِڈ پرنسپلس آف پلیجر کے تحت کام کرتا ہے، یعنی اِڈ ایک بچے کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح بچہ کوئی چیز پسند آنے پر ضد کر کسی بھی طریقے سے اپنی اس خواہش کو فلفل کرا لیتا ہے، یہ اِڈ ہے۔ ایگو پرنسپلس آف ریالٹی کے تحت کام کرتا ہے، یعنی یہ بہت سمجھدار ہوتا ہے۔ یہ سماج کے متعلق اپنے خواہشات کو فلفل کرتا ہے، یعنی سماج میں کیا ایکسیپٹیبل ہے، کیا ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ان کے تحت جو سماج کے اندر ایکسیپٹیبل ہے انہی خواہشات کو فلفل کرتا ہے۔ سپر ایگو پرنسپلس آف موریلٹی پر منحصر ہوتا ہے، یعنی مورل ویلیوز کے تحت یہ اپنے خواہشات کو فلفل کرتا ہے۔ ان تینوں میں سب سے اہم ایگو ہے، کیونکہ یہ اِڈ اور سپر ایگو کو بیلنس کرتے ہوئے چلتا ہے۔ ہیومنسٹک سائیکالوجی: بیہیویئرزم اور سائیکو انالیسس کی مخالفت میں ہیومنسٹک سائیکالوجی کی شروعات ہوئی، یعنی اس اسکول نے بیہیویئرزم اور سائیکو انالیسس کے کانسیپٹس کو بالکل ہی ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ بیہیویئرزم کے مطابق انسان کے برتاؤ کا انحصار صرف ماحول پر رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان صرف ماحول کے تابع ہو کر چلتا ہے، اس کی کوئی انفرادی خصوصیات اس کے برتاؤ پر اثر نہیں کرتی۔ یہ بیہیویئرزم کے ماہر نفسیات دانوں کا ماننا تھا۔ ہیومنسٹک سائیکالوجی کے پاس بیہیویئرزم کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ بیہیویئرزم میں بہت سارے تجربات جانوروں پر کر اس کو انسانوں پر اپلائی کیا جاتا تھا۔ سائیکو انالیسس کے مطابق انسانی برتاؤ انسان کے لاشعور میں موجود خیالات پر منحصر ہوتا ہے، جو کہ اس کا مطلب بھی یہی ہوا کہ انسان کے برتاؤ پر اس کے انفرادی خصوصیات کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بلکہ لاشعور میں موجود خیالات کے مطابق ہی اس کا برتاؤ ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے تصورات کو بھی ہیومنسٹک سائیکالوجی نے ریجیکٹ کر دیا۔ ہیومنسٹک سائیکالوجی اسکول کا کہنا تھا کہ انسان کے برتاؤ کو صرف لاشعوری دماغ میں موجود خیالات یا ماحول یا توارث کی بنا پر انسان کے برتاؤ کو جج نہ کرے، بلکہ انسان کے انفرادی اختلافات، انفرادی خصوصیات کی بنا پر انسان کے برتاؤ کو جج کریں۔ ہیومنسٹک سائیکالوجی کے بانی کارل روجرز اور ابراہم ماسلو ہیں۔ 1951 میں کارل روجرز نے کلائنٹ سینٹر تھیوری کو پیش کیا۔ 1943 میں ابراہم ماسلو نے تھیوری آف موٹیویشن پیش کیا۔ ہیومنسٹک سائیکالوجی میں بیہیویئرزم اور سائیکو انالیسس کے نظریات کی مخالفت کرتے ہوئے مجموعی طور پر انسان کے مطالعے کو اہمیت دی، یعنی فوکس آن دا اسٹڈی آف ہول پرسن، اس کو ہیومنسٹک اسکول نے اہمیت دی۔